السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر بات چیت ہوگی، آیت مقدسہ نمبر 91 تا 95 ہیں۔ سورہ ہود کی یہ آیات مقدسہ ہیں، پارہ نمبر 12 ہے، اور یہاں پر سورہ مقدسہ کا اور پارے کا رکوع نمبر 8 مکمل ہو جائیں گے۔ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے عنوان سے گزشتہ بھی 2 درس ہوئے تھے، اور آج اسی سلسلے کا ایک تیسرا درس ہے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام جو مدین کی طرف بھیجے گئے، اور پھر آپ کی دعوت، آپ کا دعوت کا اسلوب کیا ہے، اور کس طریقے سے خوبصورت طریقے سے آپ نے قوم کو دعوت دی، اور آپ کی قوم کا آگے جو جواب تھا، مکالمہ تھا، وہ کیا تھا، اور کیا ان کی ہٹ درمی اور کس طرح انہوں نے ڈیلنگ کی، یہ ہم مسلسل سن رہے ہیں۔ اور گزشتہ درس میں یہ گفتگو ہوئی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی اس ہٹ درمی کے مقابلے میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھائی کہ دیکھیے، میں تو آپ کی صرف اصلاح چاہتا ہوں، میری کوئی آپ سے ضد نہیں ہے، آپ ضد مت کریں، آپ اللہ کی رہنمائی کی طرف آ جائیں۔ لیکن اس کے جواب میں وہ یہ کہنے لگے، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب جتنی تم باتیں کر رہے ہو یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو۔ سمجھ میں تو تھیں ان کے، جب بھی کوئی حکمران ظالم پارٹی کسی دور میں بھی آپ دیکھیے، یا وہ قوم جو ہٹ درم اور ضدی ہو جائے، وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، اور انبیاء کے بعد اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اگلا دور صحابہ کرام کا ہے، تابعین، تبع تابعین، مجددین اعظام اور خلفاء کا دور ہے۔ کسی دور میں بھی، آج بھی، دور حاضر میں بھی، جب کوئی شخص عمل نہیں کرنا چاہتا، وہ رہنمائی لینا ہی نہیں چاہتا، تو وہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، وہ آپ کی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ غلامی کے دور میں ذہن اتنے پست ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور انسانیت سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی مصلح، کوئی بھی اصلاح کرنے والا، رہنمائی دینے والا جب اللہ کی بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے گا، تو وہی جواب ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، جو انبیاء علیہ السلام کو ملا تھا۔ جیسے یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کو وہ کہنے لگے کہ تم بڑے ہمیں نیک چلن اور باوقار لگتے ہو، اکیلے ہی پوری سوسائٹی کا مقابلہ کرنے آ گئے ہو، سارے لوگ ایک طرف ہیں، تم زیادہ کوئی صوفی صاحب ہو، نیک لوگ ہو۔
اس لیے وہ بات اصل میں سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، اور پھر تانا کیا دیتے ہیں، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، آپ ایک کمزور آدمی ہو، آپ اپنا سٹیٹس تو دیکھو، معاشی اعتبار سے کمزور ہو، سیاسی اعتبار سے کمزور ہو، ہمارے ساتھ قوم ہے، ہمارے ساتھ عوام ہے، جیسے آج کا سیاستدان کہتا ہے قوم ہمارے ساتھ، اور قوم کے عنوان سے لوٹتے ہیں، لوٹ کھسوٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ قوم ہمارے ساتھ ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، لوگ چیزیں لے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اور اگر ہمیں یہ پریشانی نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی چند لوگ اور بھی ہیں تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ، آپ بھی عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر اور میں بھی عمل کرتا رہوں گا۔ کیا مطلب؟ میں نے یہ دعوت نہیں چھوڑنی، یہ رہنمائی نہیں چھوڑنی، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میرے اوپر یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ میں یہ دعوت دوں، میں سوسائٹی اور معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ کو پورا پروگرام دوں، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو سوف تعلمون، ٹھیک ہے، عنقریب آپ کو پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، کہ اللہ کا عذاب جو رسوا کرنے والا ہے وہ کس طرح آئے گا اور جھوٹا کون ہے۔ تو آپ ایسے کرتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ ہوا ایسے ہی جب وہ قوم نہیں مانی، اپنی ضد پر قائم رہی، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اس ضد کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ محترم سامعین و سامعات، غور کیجئے، کم تولنے پر، کم ماپنے پر، فلسفہ توحید کی ریٹ قائم نہ کرنے پر اللہ کے عذاب آئے۔ جب عذاب آتا ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا جو عذاب آ گیا، حکم آن پہنچا، تو نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ، ہم نے شعیب اور اس کی جماعت کو نجات دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی جو سچی جماعت تھی، حزب اللہ تھی، اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ان کو نجات دے دی، کیوں تو وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان ظالموں کو ایک کڑک نے، چیخ نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اس طرح وہاں بے رونقی تھی اور وہ تباہ ہو گئے جیسے یہاں کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، سن لو، یہ پیچھے الا کا لفظ حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے بھی آیا تھا، انہوں نے بھی فرمایا، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے بھی آیا، لوط علیہ السلام کے حوالے سے بھی آیا ہے۔ تو یہ الا اصل میں الرٹ کرنے کے لیے ہے، توجہ دلانے کے لیے ہے، اور ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ان قوموں کے واقعات ہیں اور گزر کے بس ٹھیک ہے، اور نہیں بھائی، اصل میں تو رہنمائی ہمیں دی جا رہی ہے نا۔ جتنا ہم یہ درس سن رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، میرے بھائیوں عزیزوں، یہ ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے، تو الا ہمارے لیے بھی ہے۔ خبردار سنو، بعدًا لمدین، مدین والوں کے لیے پھٹکار ہے۔ کما بعد الثمود، جیسے قوم سمود پر اللہ کی پھٹکار آئی تھی، لعنت آئی تھی، عذاب آیا اللہ رب العزت کا۔ ایک دوسری جگہ پر ہے کہ رجفہ، زلزلے کی انداز شکل میں اللہ رب العزت کا عذاب آیا ہے۔ تو یہ عذاب زلزلے کی شکل میں ہے، چیخ کی شکل میں ہے۔ اسی طرح ایک جگہ یوم الذلہ آیا ہے،
یہ بادلوں کی سے عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا آسمان سے، یہ عذاب کی جو بھی شکلیں ہیں ان شکلوں سے اللہ کا عذاب آتا ہے اور یہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اور بچتے کون ہے وہاں سے؟ جو حزب اللہ ہے، اللہ کی سچی جماعت کو نجات مل جاتی ہے۔ تو آج حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے جو رہنمائی اللہ رب العزت کی تھی وہ یہاں مکمل ہوتی ہے، اور یہاں سے ہم نے 3 چیزیں اخذ کی ہیں۔ 3 چیزیں بطور استفادہ جو ہم نے لیں وہ ہماری انگلیوں پہ ہونی چاہیے۔ ایک، حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت فلسفہ توحید کی جو شعوری رہنمائی ہے وہ قوم کو دینا چاہتے ہیں، وہ کفر اور شرک میں ملوث۔ دوسرا، معاشروں کی جو مینجمنٹ ہے اور معاشی اور سیاسی نظاموں کی جو مینجمنٹ ہے اس کی رٹ اللہ کی رٹ کے نتیجے میں قائم ہوگی۔ فلسفہ توحید کی جب رٹ قائم ہوگی تو پھر عدل ہوگا، اور عدل سارے شعبہ جات میں آ جائے گا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ کامیابی حزب اللہ کو ملے گی، حزب الشیطان بالآخر عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ وقتی طور پر وہ غالب نظر آتے ہیں، جھوٹ غالب نظر آئے گا، ظلم غالب نظر آئے گا، کیونکہ ان کا ایک سسٹم موجود ہوتا ہے نا، لیکن بالآخر جو حزب اللہ شعوری جد و جہد کرتی ہے، جماعت کی تشکیل کرتی ہے، جماعت بنتی ہے تو وہ کامیاب ہوتی ہے، اور اللہ اس جماعت کی مدد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے تیسرا جو ہمیں اصول ملا وہ یہ ہے کہ حزب اللہ ہی کامیاب ہوگی، حزب الشیطان ناکام ہوگی، اور ان پر مختلف قسم کے عذاب آئیں گے۔ اس لیے کبھی بھی حزب اللہ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج اللہ کے احکامات وہی ہیں، فلسفہ توحید وہی ہے، انبیاء کی دعوت وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہی ہے، قیامت تک وہی رہنا ہے، قرآن پاک کتاب مقدس وہی ہے، کوئی تو چینجنگ نہیں ہونی۔ معاشروں کی تشکیل اسی فلسفے پہ ہونی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اس کو چھوڑنا نہیں، ہم نے سیکھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، سیکھ کر ہم نے معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ وقت لگتا ہے جماعت کی تشکیل پہ، جد و جہد پہ وقت لگتا ہے، اللہ قربانی مانگتے ہیں، اللہ آزمائش بھی لیتے ہیں، لیکن ہمت اور جرأت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے، استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ پست ہمتی، سستی، غفلت، اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ تو دور حاضر میں بھی ہم نے کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی میں، جو اصل میں اللہ کی رہنمائی ہے، ہمیں بھی آج کے دور میں شعوری جد و جہد کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تمام ہمارے دنیا سے جانے والوں کے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرمائے، آخرت میں ان کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔